نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی، ہم کو سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو۔ آج خاص طور پر میلاد شریف کے روز میں نے اس آیت مقدسہ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، فرقوں میں مت پڑو، تفرقہ بازیاں مت کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی دین اسلام ہے، وہ رسی قرآن ہے، وہ رسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا کہ آپس کی فرقہ بندیاں ترک کر دو اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو ذرا میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو ہم نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو پس تم ہماری مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ہم نے تم پر وہ نعمت نازل کر دی کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پائے۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ نعمت کون سی تھی کہ جس نعمت سے الفت آ گئی، جس نعمت سے راحت مل گئی، جس نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اوس و خزرج کی لڑائیاں پوری تاریخ میں مشہور ہیں، کس طرح وہ لوگ آپس میں خون کے پیاسے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی آمد نے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے ان خون کے پیاسوں کو خون کا پیارا بنا دیا۔ تو یاد کرو اس نعمت کو کہ تم پہلے تھے کیا اور پھر تمہیں بنا کیا دیا۔ تو آپس کی فرقہ بندیاں کو چھوڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے
بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں عطا کی کہ تم اب امن اور سکون اور چین سے رہ سکتے ہو. نسل در نسل کی لڑائیاں اور جنگیں تمہاری ختم کر دیں اور ایک بڑی پرامن سی فضا اور بڑا خوبصورت سا ماحول تمہیں عطا کر دیا کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا، جس میں اللہ کے قرب کی باتیں ہوتی، جس میں توحید کے چرچے ہوتے، جس میں رسالت کی شانیں بیان کی جاتی، جس میں اس امت کے ولیوں کا تذکرہ ہوتا، جس میں قرآن پڑھا جاتا اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی ترکیب ملتی، تربیت ملتی، تو تم کتنے بڑے خسارے میں تھے. اللہ نے تم پر ایک نعمت کو نازل کر دیا. اور وہ نعمت کون سی نعمت تھی؟ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر تھا، کہ جن کی وجہ سے عرب کے معاشرے سے برائیاں ختم ہوئیں، گناہ ختم ہوئے، عیب ختم ہوئے، اور پھر اس کی جگہ اخلاص، محبت، رواداری، خلوص اور خشوع و خضوع نے لے لی. اسی طرح سورت توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. کیا تم لوگوں کو صرف یہی بات بری لگتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے تمہیں نواز دیتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا فضل ہے، یہ کتنی بڑی ہم پر اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا. سن کے تو کان پک گئے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، کیوں مناتے ہو، یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ کبھی ہمیں کہتے ہیں جی کہ 12 ربیع الاول پیدائش نہیں ہے، 8 ہے. کبھی کہتے ہیں جی 9 ہے. ہم 8، 9، 12 کے چکر میں ہی نہیں پڑتے. میں نے شروع میں آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقوں میں مت پڑو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بتاؤ. اگر آپ کہتے ہو کہ 8 کو ہے تو نکلو 8 کو، ہم آپ کے ساتھ نکلیں. اگر آپ کہتے ہو کہ 9 کو ہے تو آپ 9 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ، ہم سب آپ کے ساتھ. جھگڑا 8، 9، 12 کا نہیں ہے. آپ کو مسئلہ کچھ اور ہے. مجھے ایک بات بتائیے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں؟ یقیناً ہے. کیا اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں؟ جی بالکل ہے. کیا صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو بستر پر آنکھ لگنے تک کا تمام اسلوب اور نصاب اسلام ہمیں نہیں دیتا؟ اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ اپنی مرضی کی باتوں کو قبول کر لیا اور جس میں اپنی مرضی نہیں تھی ان باتوں پر اختلاف ڈال دیا. جدیدیت کے نام پر، 21ویں صدی کے نام پر کیا کچھ بھی ہم لوگوں نے قبول نہیں کیا. اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ میلاد مناؤ تو آپ کہتے ہو صحابہ نے کام منایا تھا، وہ کام کرو جو صحابہ کرتے ہیں. اچھا تو مجھے ذرا ایک بات آج بتائیے کہ آپ ہی تو وہ ہو جو ہم سے یا رسول اللہ پر جھگڑتے ہو. کوئی ایک صحابی مجھے بتائیں جنہوں نے یا رسول اللہ نہ کہا. وہ کام کرنا ہے نا جو صحابہ کرتے تھے. تو ہمارے صحابہ تو یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، آپ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہنے والوں پر اعتراض کرتے. کوئی ایک مشرک اور کافر ایسا نہیں تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتا ہو.
کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نہیں مانتا تھا وہی نہیں کہتا تھا، جو مانتے تھے وہ تو سارے یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اس کے بعد کتنے کتنے پروگرام، ریلیاں، کنونشن، کانفرنسز، انتخابات، اپنے انتخابی نشانات، پھر روزمرہ زندگی کے معاملات میں رسم و رواج، آپ کے تہوار، آپ کا لباس، آپ کا چال چلن، ہر چیز میں آپ نے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں کی، ہر دور کے مطابق تبدیلیاں کی۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ظاہر ہے جدید دور ہے، ہر دور کے تقاضوں کے تحت اس چیز کی اصل نس کو سمجھتے ہوئے آپ اس میں رد و بدل کر سکتے ہو۔ مثلا اب آپ خود اپنا لباس سارے کا سارا دیکھیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس سے مماثلت رکھتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو اصل مقصد کیا تھا؟ سطح ڈھانپنا، جسم ڈھانپنا۔ اصل مقصد کیا تھا؟ کہ اپنے بدن کے پوشیدہ اعضاء کو جن کو ڈھکنے کا حکم ہے ان کو ڈھانپ کے رکھنا۔ اب طرح طرح سے مختلف ادوار میں مختلف انداز کے کپڑے چل پڑے۔ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف پر سونے کے پتیوں سے، ان کے دھاگوں سے اربوں روپوں کی لاگت سے لکھائی کی جاتی، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھر وہ گھر ہے جو عام گھروں جیسا نہیں۔ خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، بے شمار ایسے کام ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو بعد میں اس امت نے شروع کی، اور چونکہ شریعت سے نہیں ٹکراتی تھی لہذا جائز سمجھی گئی۔ اب ایسا نہیں کہ خوراک ہماری جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک سے الگ ہے، لباس الگ ہے، پہچان الگ، شناخت الگ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کتنی ساری تبدیلیوں میں آ گئے، اتنا کچھ ہضم کر گئے ہو، صرف ایک میلاد ہضم نہیں ہو رہا۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ارے بابا، دنیا دین سے الگ کب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک ادا کی تقلید کرنی۔ سواریاں بدل گئیں، گھر بدل گئے، ہمارے رہن سہن کے طریقے بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نجومی فرعون کو یہ بتائیں نا، ایک خفیہ خبر دے دیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس نے تمہارا تختہ الٹ دیا، اور پھر بچوں کو قتل کرایا جائے، تلاش کیے جائیں، اور وہ آ کر فوج کے لوگ یہ کہیں کہ ہم نے سب بچوں کو مار دیا، اب کوئی بھی زندہ نہیں، تو نجومی یہ اطلاع دیتے ہیں کہ موجود ہے، اور وہ اطلاع بھی ٹھیک دے رہے ہیں۔ آج تک کسی مکتبہ فکر نے، آج تک کسی بھی عالم اور مفتی نے اس بات پر فتویٰ نہیں دیا کہ یہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ نجومی کہاں سے یہ خبریں بتا رہے ہیں؟ اگر غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، جو کہ واقعی ہے، اور وہ نجومی یہ خبریں کہاں سے لاتے تھے؟ اس کا مطلب ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کا مالک ہے، لیکن اسی کے اذن اور عطا سے، اس کی گنجائش سے جس کو بھی پتہ چل جائے، جس کو وہ عطا کر دے، ادھر وہ علم مانتے ہو، اعتراض نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ جاتے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد پہاڑ کانپتا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے احد رک جا، رک جا، کیا تجھے نہیں علم کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار؟ اللہ کے نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اب حضرت عثمان غنی اور حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ تجھے نہیں پتا کہ تجھ پر 2 شہید بھی سوار ہیں، ابھی دونوں نے شہید ہونا۔
جہاں جہاں آپ نے مناسب سمجھا اللہ کے فضل اور عطا سے، اللہ کے اذن سے آپ نے غیب کی خبریں دیں، لیکن اعتراضات کی بچھاڑ ہونی شروع ہو گئی۔ ادھر نجومیوں کا علم مان لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ اعتراض کر، یہاں آپ سب کچھ کرتے ہو، اپنی مرضی سے کرتے ہو، لیکن جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی، ولادت کی ہم خوشی کرنے لگتے ہیں تو آپ اعتراضات کرتے ہو، طرح طرح کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو۔ دیکھو تو صحیح کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو عطا ہوئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک لمحے کے لیے آج ابھی بھی گھر جا کر ذرا شیشے کے سامنے کھڑے ہوئیے گا اور غور کیجئے گا آج سارا دن کیسے گزارا، رات کیا کیا تھا، صبح کیا کیا، دوپہر کو کیا کیا، شام کو کیا کیا، کیا جیسا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا آج ہم نے دن ویسا ہی گزارا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا سوچئے گا ذرا اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، سوچئے گا کوئی غفلت نہیں کرتے، سوچئے گا کوئی نماز نہیں چھوٹتی، سوچئے گا ذرا سارا دن ذکر اذکار کرتے ہیں، سوچئے گا ذرا کوئی خلاف سنت کام نہیں کرتے۔ یہ سارا کچھ سوچنے کے بعد ذرا غور سے اپنی شکل دیکھیں، بدلی تو نہیں؟ غور کیجئے گا ذرا، اپنے اعمال پر بھی نظر کیجئے گا اور پھر اپنی اس صورت کو دوبارہ آئینے میں دیکھیے گا۔ اگر تو نہیں بدلی تو پھر سمجھ جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آج بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہے، ان کا صدقہ آج بھی تیرے چہرے پر موجود ہے۔ ہماری اوقات اور ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہم بچ کس وجہ سے رہے ہیں، کیا حالات ہیں، کیا کرتوت ہے، کیا اعمال ہے، جرتیں ایسی ہیں کہ اتنی بڑی بڑی بے باکانہ قسم کی باتیں منہ کھول کے کر دیتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، والدین کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، قرآن کو عرصہ ہوا ہم نے نہیں پڑھا، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کتنی کتنی غفلتوں اور کوتاہیوں میں ہم رہتے ہیں، لیکن وہ ذات کس وجہ سے ہمیں معاف کر رہی ہے، وہ کس وجہ سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، ان کا صدقہ، ان کے طفیل، تو صرف ان کے آنے کی خوشی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ میلاد شریف کا جلوس بھی نکل گیا، آج جھنڈیاں بھی لگا لی، سارا کچھ کر لی، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرو اور ان کی تعلیم پر عمل بھی کرو۔ ہم تو عمل کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ لیکن آپ لوگوں نے صرف اپنے فتووں کی توپ ہم پہ فٹ کر دی۔ کتنے سارے ایسے کام ہم آپ کو زندگی میں گنوا سکتے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہو، اپنی مرضی سے کرتے ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کس طرف چل نکلے۔ وہ سعودی عرب میں ایک بزرگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ سرخ رنگ کا رومال پہن کر، تو وہاں لوگوں کو امامہ شریف پہ اعتراض کر کے کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی آپ ہمیں یہ بتاؤ یہ لال رومال کہاں سے آ گیا؟ کوئی اللہ کے بندو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، اب جان بوجھ کے یہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہو، یہ زندگی کے دنیا کے بدلتے ہوئے تقاضے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کیا، گھوڑے پر سفر کیا، گدھے پر بھی سواری فرمائی، تو آج بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں، اگر اس دور میں گاڑیاں ہوتی تو آپ اس گاڑی پر بھی سفر کرتے۔ یہ تو جدت ہے، یہ تو جدیدیت ہے۔ پھر آپ کہتے ہو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک ایک لمحے کا دین سے تعلق۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دین اسلام نے ہمیں صرف دین سکھایا، دنیا نہیں سکھائی؟ کھانا کھانا دین ہے کہ دنیا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، کھانا کھانا دین ہے کہ دنیا؟ ظاہر ہے دنیا، لیکن کس طریقے سے کھانا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس طریقے سے کھاؤ۔ فرمایا یہ نیچے دسترخوان پہ بیٹھو، یہ دایاں گھٹنا کھڑا کر لو۔ اور آج جو ہر چوتھے بندے کو سننے میں آتا ہے جی اپینڈکس کا درد ہو گیا، وہ اپینڈکس نہیں ہوتا، کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ نہیں؟
کیا ہم مثال دیتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح روم کے بعد ایک جگہ پر کھانا کھاتے ہوئے نوالا نیچے گرا تو وہ اٹھا کے جھاڑ کے سب کے سامنے کھا لیا تھا. یہ دین ہے کہ دنیا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پوری کی. میں ان احمقوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. وہ دین کا کام تھا, وہ دنیا تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا ہم نے دونوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنی. ایسا نہیں کہ جو تم سمجھتے جاؤ وہ سب ٹھیک ہے اور جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ غلط. ترمذی شریف کی حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتی, اور جب تم کبھی ان میں اختلاف پاؤ تو سواد اعظم کا رخ کرو. سواد اعظم سے مراد کیا ہے؟ اکثریت کا رخ کرو. اب یہ بھی بڑی جامع حدیث پاک. ہم کہتے ہیں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں ہر سال سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, بڑے سارے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. ہر سال کچھ دوست نئے ساتھی کہتے ہیں کہ یار یہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں تو کوئی مسئلہ نہیں. بھائی جب منع کہیں نہیں ہے تو پھر آپ کو دلیل لانی پڑے گی اس بات پر کہ بتاؤ کہ کہیں کوئی منع بھی کیا گیا ہے. ہمیں تو بے شمار دلیلیں یاد ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل کا خوشیوں سے تعلق ہی بڑا ہے. ہم تو کہتے ہیں جب اللہ کی نعمت اور فضل ہو جائے خوشیاں مناؤ, اس کا شکر ادا کرو, اس نعمت کی قدر کرو. آپ ایک بھی بات نہیں لا سکتے. ہاں یہ کہتے ہو دین میں نئی چیز لانا بدعت. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی بات سے نہ روکیں, وہ تو نہ روکیں. انہوں نے نہیں روکا. تو اب اگر آپ روکتے ہو تو ذرا غور کرنا کہیں بدعت آپ تو نہیں کر رہے. جو پابندی دین نہیں لگا رہا وہ کہیں آپ لگا کر تو نہیں پھنس رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے. ایسا نہ ہو کہ جو گڑھا ہمارے لیے کھود رہے ہو کہیں خود اس میں نہ گر جانا. ورنہ نئی چیزوں کی بات اگر کرو گے تو پھر بہت کچھ تم لوگوں کو بھی چھوڑنا پڑ جائے. لیکن دین اتنا تنگ نظر نہیں ہے, وہ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا ساتھ دیتا ہے, انسانوں کو تعلیم دیتا ہے, ہر ایک کے ساتھ تعلیم دیتا ہے. تو یہ تو بڑا اللہ کا خاص فضل ہے, بڑا ہی خاص اللہ کی رحمت ہے جو ہم پر نازل ہوئی ہے. تو ہم اگر ان کے آنے کی خوشیاں کرتے ہیں سارا دن, اس سے پہلے بھی کبھی کسی میلاد منانے والے نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ بس زندگی میں تم میلاد منا لو, نمازیں نہ پڑھنا خیر, قرآن نہ پڑھو خیر, استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا خیر. یہ تو کسی نے نہیں کہا. سارے یہی تبلیغ کرتے ہیں, بار بار یہی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ امتی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے 12 ربیع الاول کا انتظار مت کرو. جھنڈے اٹھا کر گلیوں میں پھر کر تمہیں یہ ثبوت نہ دینے پڑے. یہ اپنی طرف سے ایک خوشی کا اظہار ہے, لیکن 12 مہینے پورا سال سارا دن ہمارا کردار, ہمارا اخلاق, ہمارا چال چلن, وضاقتہ, ہماری گفتگو کا انداز, ہمارے رہنے سہنے کا انداز بتائے نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. مزہ تو پھر ہے, مزہ تو تب. تو بھائیوں بات صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم کے بالکل مطابق ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, فرقوں میں مت پڑو. آج سارے فرقوں کو یہ دعوت, آؤ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناؤ. جس دن آپ کہتے ہو اس دن مناتے ہیں. جس دن آپ کہو, آپ 8 کو کہتے ہو, ہم 8 کو نکلتے ہیں. 8 کو ہم محفل رکھتے ہیں, آپ بھی کرو. 9 کو کہتے ہو, 9 کو کر لیتے ہیں. ہم اس 8, 9, 12 کے جھگڑوں سے نکلتے ہیں. لیکن یہ وتیرہ ہے انکار کرنے والوں کا, جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ اعتراض ہوتا ہے, وہ ان تاریخوں پہ اعتراض کرتے ہیں. تاریخوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تاریخ تو ٹھیک ہے, ویسے تو ہم ثابت کر چکے ہیں اس بات کو کہ 12 ربیع الاول کو وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کسی طرح بھی ثابت نہیں. آپ نے وہ بھی اس زمرے میں ڈالنے کی کوشش کی. ہم کہتے ہیں اب تاریخ بدل لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا شروع کرو, آؤ اکٹھے کرتے. آپ کہتے ہو ختم پہ جی آپ بدعت کرتے ہو, کل 10واں 40واں.
ہم ختم کرتے ہیں، آؤ آپ اصالہ ثواب کی محفل کیا، چھوڑ دیتے ہیں یہ ناموں کی کیا بات، محفل میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، ریلی میلاد مصطفیٰ، یہ تو آج کی زبان کے الفاظ ہیں، یہ تو صرف اور صرف ایک بات سمجھانے کا ایک ٹول ہے۔ کل کو آج سے 50-100 سال کے بعد کسی اور زبان میں نہ جانے ان لفظوں کو کیا کہا جائے گا۔ جشن جو ہے ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں کسی اور طرح سے اس کو کہا جائے۔ ان لفظوں پہ اعتراض کر کے کتنی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے، کتنے کتنے بڑے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ کاش کبھی واقعی امت اکٹھی ہو جائے، لیکن ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی صحابہ کرام کے طریقوں پر، تو پھر واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں سپر پاور صرف مسلمان ہو، لیکن ایک سازش کے تحت یہ سوالات بالکل فضول اور غیر ضروری سوالات میں اس قوم کو الجھایا گیا۔ کوئی نالان پاک پہ کر رہا تھا، ابن عباس کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نالان پاک کو سینے سے لگا کے سوتا تھا۔ تو یہ ایک تعظیم کی بات ہے، یہ تو ایک ادب کی بات ہے۔ شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ غور سے سنیے گا ذرا اور مجھے بتائیے گا اگر کسی کے پاس ثبوت ہو۔ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا تھوک پکڑو اور چہرے پہ ملنا شروع کر دو؟ کہاں لکھا ہے؟ تو میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی محبت اور ان کی عظمت کو سلام، ان کی زندگیوں پر، ان کی اداؤں پر جانے قربان، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن چہرے پہ نہیں مان لیتے تھے؟ شریعت میں کہاں لکھا؟ محبت ہے، لگاؤ فتویٰ۔ مجھے وہ صحابی کا نام نہیں یاد، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک تھا پیالے میں، آپ وہ پی گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ میں لہو مبارک پھینک دوں؟ کہاں لکھا ہے شریعت؟ ایسی تعظیم، وضو جب کرنے سے گناہ چڑھتے ہیں، وضو کا پانی مکروہ ہے، وضو کر کے تو ہم اکثر یہ سمجھاتے ہیں کہ مسجد میں آ کے اپنی بازو اور کونیاں مت جھاڑا کریں، یہ باہر جھاڑ کے آیا کریں۔ لیکن میرے صحابہ وہ محبت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ مجھے بخاری اور مسلم سے بتاؤ کہاں لکھا ہے، بتاؤ قرآن میں کدھر ہے؟ محبت کو تم نے مذاق سمجھ لیا؟ یہ تمہارے دل کی محبت ہوگی جو تم پر فتوے لگاتی پھرتی، یہ تمہارے دل کے اندر ذوف ہوگا، لیکن ذرا سنیں تو صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنا ہے نا۔ تو وہ شریعت تو نہیں تھی، حکم بھی نہیں تھا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا، آپ تو خوش ہوئے تھے اس محبت سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کائنات کی عظیم ترین نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا۔ اچھا، جب کبھی دنیا داری کی کوئی محبت کر بیٹھے نا، کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی سڑک چھاپ کوٹھا چھاپتا ہے تو کہتا ہے پتہ کہ جملے میں محبت اور جنگ میں سب جائے۔ تیری اس گھٹیا سی جس کی محبت کی اسلام میں گنجائش نہیں، اس میں تو سب کچھ جائز سمجھ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو پیٹ میں بال پڑنا شروع ہو جاتا۔ یہ زیادہ نہ کر دینا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جو کوئی کسی کا ذکر بلند کرتا ہے، جو کوئی کسی کا تعارف کراتا ہے، کسی کی رسائی کراتا ہے، وہ اتنی کرا سکتا ہے جس کی اپنی اتنی ہوتی۔ کوئی بندہ کسی کی کہاں تک اپروچ کرا سکے جہاں تک اس کی ہو۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، یہ ذکر بلند کرنے والی ذات کون ہے؟ جو خود بے حد و بے حساب ہے۔ اس نے ذکر بھی کیسا میرے محبوب کا بلند کیا؟ سب سے بلند ترین مقام عرش عظیم ہے، اور وہاں بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لگایا۔ اب یقین کریں، دیکھیں کلمے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ساتھ، اذان میں نام مبارک، تکبیر میں نام مبارک، کلمے میں نام مبارک، قرآن پورے کا پورا میرے مصطفیٰ کی نعت۔ کہاں کہاں نہیں، نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہر دین کا طریقہ میرے نبی کی نسبت سے تم تک پہنچا۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام ساتھ نہیں رکھا۔
اور وہ جب ہم جانور پر تکبیر پھیرتے، جب گلے پر چھری چلاتے ہیں تو میرے محبوب کا نام ساتھ نہیں رکھا، وہاں کا بسم اللہ اللہ اکبر، کہ میرے محبوب تو رحمت للعالمین ہے۔ اب آپ رحمت للعالمین کا نام لوگے اور کسی کے گلے پہ چھری چلاؤ، وہ تو اللہ کا مقام غضب ہے، وہ تو بات تو واقعی غضب والی ہے کہ ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، میرے محبوب کا نام ادھر ساتھ نہیں۔ باقی جہاں جہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، کسی وہ ایک شاعر ہے بہت، انہوں نے بڑا زبردست کلام لکھا دیپ رائے پوری، وہ کہتے ہیں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر باز، ورنہ وہ سید علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی و مطلبی و عربی و کرشی و مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار، ہماری کیا اوقات، ہم ان کا ذکر بھی کرتے ان کی اجازت کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر۔ کیسی عطا ہے، کیسی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گناہگاروں کو چن لیتا ہے کہ محبوب کا ذکر کرو۔ آگے فرمایا کہ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر، وہ مطہر، وہ منور، وہ مصفا، وہ مجلہ، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار، ان کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سراں سارے خودی خان عرب، نغمہ نگاران عجب، شوکت الفاظ ادب، عظمت کرتاس و قلم باد صبا موج نسیم، کہاں بلبل شیریں لقن کمری و توتی، شب مہتاب ستارے ملک و حور و جنا، جن کی نواؤں میں درودوں کا حساب، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کو پہچانتا ہے۔ کیا درخت اپنی جڑیں چیرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے؟ کیا پتھروں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہا صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ؟ کیا ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکروں نے کلمے نہیں پڑے؟ اس کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں مؤذن کا درجہ کتنا ہے، اذان دینے والے کا درجہ کتنا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی کہ سب سے زیادہ اونچی گردنیں حشر والے دن، سب سے زیادہ اونچی گردن والے مؤذنوں، اور حضرت بلال حبشی کے رتبے کی تو بات ہی کیا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اذان نہیں دی۔ اتنی فضیلت والا کام آپ نے خود نہیں کیا۔ اور مفسرین نے بڑی پیاری ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے نا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو کائنات کا ذرہ ذرہ حکم نبی پر آ جاتا۔ یہ شجر کیا، یہ حجر کیا، یہ چرند کیا، یہ پرند کیا، پوری دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ ہم تو کتنی کتنی اذانیں سنتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حی علی الصلاۃ کا حکم دیا ہوتا تو انسان ہے جو اب غفلت میں پڑتا، ورنہ ساری مخلوق دوڑتی بھی آ جاتی۔ اور پھر ہم دیکھیں کیسی کیسی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے وہ کیا خوبصورت نقشہ کھینچا، کہا کہ سونگ لوں خوشبو گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی خوشبو، سونگ لوں خوشبو گیسوئے محمد، وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشا، یہ سیوتی، یہ چمبیلی، یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار، ان کی نزہت بہ قربان گلو بر و سمن، نافائے بوئے فتن، باد چمن بوئے چمن، ناز چمن، نور چمن، رنگ چمن، سارا چمن، ساری کائنات کی بڑی سے بڑی خوشبوئیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں پر قربان۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ آپ کے ذکر میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، مہاجر ہو کہ پختون ہو، بلوچی ہو کہ پنجابی کہ بنگالی کہ میمن ہو کہ ہندی ہو کہ سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، جامائے عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہن لیتا ہے، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو،
جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے. ہمیں کون جانتا تھا, کون پہچانتا تھا؟ آج جتنی بھی قدر ہے, آج جس کی بھی عزت ہے, احترام ہے, وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر ہو. پھر کہا کہ کسی شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا, کسی محبوب کے رخسار کے تل پر, مگر سید عالی نسبی تیری ناموس تیری عظمت پر. اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گاہ عشق میں, ہر کوچہ و بازار میں دل اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار. لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر میں عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی کسی چیز میں کھو جائے, کسی حسن میں کھو جائے, کسی منظر میں کھو جائے, ایک سوئی کافی ہے اس کو جگانے کے لیے. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ ایک انگلی پہ کٹ نہیں لگا, ایک انگلی نہیں کٹی, دوسری نہیں, ساری انگلیاں کٹ گئیں اور ابھی تک ان کو نہیں پتا وہ اس نے یوسف میں مگن ہے. تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو مصر میں انگلیاں کٹ گئی تھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا. آپ ذرا غور کیجئے, ان سے پوچھیں کہ غور کرو, یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی, یہاں تو ابھی اس نے مصطفیٰ دیکھا نہیں تو گردنیں کٹانے کو پھر. لاکھوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر جب بھی مشکل وقت آئے, کہنے والے کہتے ہیں, مذاق کرنے والے کرتے ہیں, لیکن یہ بڑی گناہگار قوم ہوگی, بڑی خطا کار امت ہوگی, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت کی بات آئی ہے نا تو اس قوم نے قربانیاں دی ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نکلے, مارے کھائی ہیں, تانے برداشت کی ہیں, لوگوں نے مذاق اڑایا ہے, بڑا بڑا کچھ کیا. یہ تو پتہ تب چلے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے شفاعت ملے, جب پتہ چلے گا کہ واقعی یہ ناموس پر پہرا دینا ہوتا کیا. جب مشکل وقت آیا, جب بھی اسلام پر مشکل وقت آیا تو بھلے مسلمان, اسی لیے وہ اقبال کہتے تھے کہ نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن یہ بے ذوق نہیں راہی. یہ کم کوشش کرنے والے ہیں, غفلت میں پڑ جاتے ہیں, لیکن یہ بے ذوق اور بد ذوق نہیں ہے, یہ قربانیاں دینا جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر ایک ادنا سے ادنا مسلمان, گناہگار خطاکار مسلمان کا دل بھی مچل اٹھتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, یہ وہ حرارت اور حلاوت ہے جس کو کوئی نہیں نکال سکتا. اس لیے اقبال نے کفار کی سازشوں کے بارے میں کہا تھا, وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ان کو دنیا میں ہرا نہیں سکتے, صرف نبی کی محبت ان سے نکالنے کی کوشش کرو. اور یہ ناکام کوشش وہ اب بھی کر رہے ہیں, لیکن قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات, وہ ہستی بڑی محبت کرنے والی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا ورفعنا لک ذکرک, تو شاعر کہنے لگے ورفعنا لک ذکرک کی اسی آیا ہے توصیف کی توصیف میں, تفسیر میں, تشریح میں, توضیح میں, تضمیم میں, ہر عہد کی شامل ہے زبان. لب حسان و رواحہ و لب فاطمہ زہرا ولی عابد بیمار بسیری, دہن عرفی و جامی لب سعدی و رضا سب سرشار. یہ سارے کے سارے سرشار ہی عشق مصطفیٰ سے. اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد شاعر کہتا ہے اے ادیب اب انہی الفاظوں کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں, ہم کھیلتے رہ جائیں, مگر حق کے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال. ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, عبادت کا سلیقہ ہے, یہ خالق کا پسندیدہ ہے, قرآن کا ہے اس میں شعار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. کبھی آپ اس عشق کے رنگ میں رنگ کر تو دیکھیں, پھر پتہ چلے گا سنتیں کیسے مزہ آتا ہے پوری کرنے. پھر پتہ چلے گا ایک سنت پوری کرو تو دوسری کی طرف خود بخود راستہ ملتا ہے. پھر پتہ چلے گا واقعی کہ محبت کی اصل اساس کیا ہے, محبت اور اس عقیدت کی چاشنی کیا ہے, اصل اس دین اور اس ایمان کے اندر لطف کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
یہ چھوٹے انعام نہیں جو اللہ نے عطا کر دیے. فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فَاتَّبِعُونِی، تو پس میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے در پہ آؤ، اور جیسا کہوں ویسی اپنی تربیت کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے. اب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ محبوب ہے، اب محبوب جو چاہے وہ مرضی کرے. محبوب کی مرضی وہ دید کرائے، محبوب کی مرضی نہ کرائے. محبوب کی مرضی وہ بات بھی ٹھیک سے کرے، محبوب کی مرضی نہ کرے. یہ سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کی ذات محبوب، بندہ اس کو چاہنے کے لیے دعویٰ کر رہا ہے. دعویٰ مشکل ہے، دعویٰ بڑا مشکل ہے، بات کرنی آسان ہے. آپ دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا سامان لے آئے، چھوٹی بات نہیں ہے. ہم تو ایک مال، تھوڑا تھوڑا مال بھی گن گن کے رکھتے ہیں. مسجد میں تھوڑا سا بھی کہیں اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے، 100 باتیں بھی سناتے، طرح طرح کے خیالات بھی الا ماشاءاللہ دل میں جنم لیتے رہتے ہیں. ٹھیکہ ہی ہمارا ہے ماشاءاللہ مسجد، اور کچھ نہیں بس چلتا، کہتے مولوی کھا گیا. مولوی جی کھا کے جی وہ بڑا، وہ تو لوٹ کے کھا گیا. تو آپ بالکل، میں کبھی دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مولوی صاحب کو بالکل نہ دیا کرو، مسجد کا بل لے جایا کرو، بل ادا کر کے. خبردار ایک پیسہ نہ دیا، کام ذمہ لے لو. یہ مسجدیں گورنمنٹ کے خرچوں پہ نہیں چلتی، یہ مسجدیں کوئی وظیفہ نہیں آتا. ہر ایک بندے کا دل کرتا ہے. میں نے کئی نمازیوں کو دیکھا، اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، یہاں آتے ہی کم. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، یقین کرے پنکھا چل رہا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اکیلا بندہ ہے، اس نے دور جا کے ایک اکیلا پنکھا چلایا، اس کے نیچے نماز پڑھی، اور جاتے ہوئے وہ بند بھی کر کے نہیں جاتے. ان کا دل کرتا ہے ہم آئیں تو ہر سہولت ہمیں ملے، لیکن جب پیسے دینے کی بات آئے گی تو وہ بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب بن جاتے. ان کے پاس بھی فتووں کی پٹاری ہے جو وہ کھول دیتے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اس بات پر. آپ فرماتے ہیں کہ جو مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. آج ہم مسجدوں سے دور ہو گئے. اور میں یقین کریں اس دن بھی ایک بات کر رہا تھا کہ میلاد شریف پر یہ جو بھی قباحتیں اور خرافتیں جو لوگ کر رہے ہیں نا، یہ زیادہ تر لوگ مسجدوں سے وابستہ نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، بات نہیں سنتے. بہت سارا نظام جاہلوں کے ہاتھوں میں آ گیا. وہ مسجد میں آئے تو تربیت لینا، پڑھ سارا مولوی صاحب پہ جاتا ہے جی، وہ نہیں بتا رہے. وہ بتائیں کیا؟ جمعے میں، ایک جمعے میں ہے کہ جی آپ سے کچھ 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ کو گفتگو ہو جاتی. اس میں بھی ہر ایک کا دل کرتا ہے جماعت کھڑی ہونے سے 5 منٹ پہلے ہم آئیں اور سب سے پہلے نکل جائیں. بات سنانی کس کو؟ میں آپ کو بتاؤں اتنی دفعہ جمعے میں کئی مرتبہ مجھے باتیں دہرانی پڑتی ہیں. میں دیکھتا ہوں یار دوست آپ آئیں، 20 منٹ تقریر کرنے کے بعد، 25 منٹ تقریر کرنے کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں دوست آپ آیا، میں پھر وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے شروع میں سنائی تھی. کئی چیزیں رہ جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں کہہ رہا ہوں یار جو پچھلی پہلے بتائی ہیں میں ان کو وہ تو بتا دوں. تو اس لیے یہ نظام، یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ واقعی کس طرح سے چلتا. تو یہ دعویٰ بڑا آسان ہے کہ جی آپ تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو طریقہ تو سن لو. اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ابھی تو دعویٰ کرو نا، اس دعوے میں دیکھو ذرا تمہیں رگڑا کتنا لگتا ہے، ذرا دیکھو قربانیاں کیسی کیسی دینی ہیں. چلو، لیکن اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دی، اگر ان کی عشق اور محبت کی لاج رکھنی شروع کر دی، تو پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ. اب تو محبوب ہوگا، اللہ تجھ سے پیار کرے. کتنا بڑا انعام. آج کوئی ایک چیئرمین صرف وہ کسی جلسے میں کھڑے ہو کے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے یار میرا ویر ہے، اے جی میرا بھرا ہے، آج تو بعد میرا دوست ہے، ایدا خیال رکھنا، وہ پھولے نہیں سماتا. جی چیئرمین صاحب نے میری جناب وہ گارنٹی دے دی ہے، انہوں نے کہا جی لوگوں کو پتہ لگ گیا میرا اس کے ساتھ تعلق ہے. چیئرمین صاحب بڑی محبت کرتے ہیں. دنیا میں کس کس طرح کس کس بات پر ہم مان کرتے پھرتے ہیں.
اچھا تھوڑا سا اس سے بڑا ہو جائے پھر تو بات ہی چھوڑے. فلاں جی منسٹر صاحب نے کہہ دیا، فلاں وزیر صاحب آئے تھے انہوں نے کہہ دیا. تو دنیا پہ یہ مان تمہیں بڑا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ وہ مان ہے